امریکی ریاست ورمانٹ کے ایک ٹیٹو پارلر کے مالک نسل پرستانہ ٹیٹوز کو چھپانے کے لیے درخواستیں موصول کرنے کے عادی ہیں، لیکن ان کے مطابق ایک سیاہ فام امریکی کی پولیس کی تحویل میں ہلاکت اور امریکہ کے بیشتر علاقوں میں ہونے والے مظاہروں کے بعد اس طرح کی درخواستوں کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ یہ تمام لوگ کچھ ایسا کہتے ہیں کہ یہ پرانا ٹیٹو ہے، لیکن میں اب اس طرح کا نہیں ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ سوچیں کہ میں ایسا ہوں۔ مجھے کسی سے نفرت نہیں ہے، لیکن اس ٹیٹو سے لگتا ہے کہ میں ایسا ہی ہوں۔ اب لوگوں میں زیادہ شعور آ رہا ہے۔ 28 سالہ ڈیلن ان کے گاہک ہیں۔ جب یہ چھوٹے تھے تو انہوں نے ایک بڑا سواستیکا ٹیٹو بنوایا تھا، لیکن اب وہ پچھتا رہے ہیں، اس لیے حال ہی میں انہوں نے اسے چھپانے کے لیے ایک اور ٹیٹو بنوا لیا ہے۔ ڈیکی مارکم بھی ماضی کے نازی ٹیٹو سے چھٹکارا چاہتے تھے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ متعدد سالوں سے وہ نسل پرستانہ عقائد رکھتے آ رہے ہیں، لیکن بیٹے کی پیدائش کے بعد سے انہیں احساس ہوا کہ وہ بدل گئے ہیں، اور یہ امریکہ میں حالیہ احتجاج ہی تھا جو ان کے بدلنے کا سبب بنا۔ میں نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنی قمیضیں اتار رکھی تھی۔ پلاکارڈ کی بجائے اپنی بات پہنچانے کے لیے وہ اپنے جسموں پر لکھائی کو استعمال کر رہے تھے، اور میں یہ نہیں کر سکتا۔ پچھلے 2 مہینوں میں امریکہ میں ٹیٹو کے بہت سارے پارلرز نے ایسی سروسز پیش کرنا شروع کی۔ ان کی ایک بڑی تعداد نے مفت میں یہ خدمات پیش کی۔ ٹیٹو آرٹسٹ کا کہنا ہے کہ نسل پرستی کے ساتھ ساتھ جہالت کے خلاف جنگ میں بھی ان کی شراکت داری ہے۔ بہت سارے لوگ جنہوں نے کانفیڈریٹ جھنڈے بنوائے، یہ سب نسل پرستی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ صرف آپ جانتے ہیں۔ یہ ان کے ورثے کا ایک حصہ ہے جو یہاں پلے بڑے ہیں۔ کچھ لوگ بہت جذباتی طور پر اس تجربے سے متاثر ہوئے ہیں، جسے انہوں نے سوشل میڈیا پر شیئر کیا ہے۔ مجھے اب بھی یہ ٹیٹو بنانے پر شرمندگی ہے۔ میں اب بھی ان لوگوں سے شرمندہ ہوں جنہیں میں نے اپنے الفاظ سے ماضی میں تکلیف دی ہے۔ ٹیٹو پارلر لوگوں کو نسل پرستی کے خاتمے کے لیے ترغیب دے رہے ہیں، اور ایسے ٹیٹوز کو چھپانے کے لیے اپنی خدمات مفت فراہم کرنے کے علاوہ نسلی منافرت کے خلاف کام کرنے والی تنظیموں کو چندہ دینے کی بھی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ کرینہ برفاجین کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔